الہی میری حقیقت کی آبرو رکھنا، تیرے نبی سے یہ فریاد کر رہا ہوں میں۔ خدا کی فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں، اور مخالفوں سے میری شخصیت سبرتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں، ذکر خیر الانام کرتا ہوں، میں فرشتوں کا کام کرتا ہوں، شوق سے دیتا ہے جو سن کر جواب، میرا اصول ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ ممبر نور پر جلوہ بار حضرت علامہ مولانا مفتی اخلاق حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مبارک حسین صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری مولانا عارف حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حافظ وسیم حسین صاحب قبلہ۔ البتہ میں سب کے نام سے تو واقف نہیں، لیکن سب کے لیے محبت میں شعر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا نام نہ لیا، کہ کس کس کا نام چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ سامنے بیٹھے معزز سامعین کرام، پردے کی حالت میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سبھی حضرات خیریت سے تو ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر واقعی یہ خیریت سے نہیں ہے تو اپنے حبیب کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ آپ نے اس محفل کو سجایا، منایا آمد رسول کے صدقے، اراکینی کمیٹی نے کافی محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے میں ہم تمام کی دلی نیک جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مرادوں کو، ارادوں کو، حاجتوں کو پورا کریں۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی یبدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کسی شاعر نے اسلام کے بدلے میں کیا ہی خوب کہا ہے کہ زبانی پاک سے محشر میں اتنا کام لے لینا۔ آپ اپنا شور شرابہ بند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ محبت سے سنیں، جتنے دیر سننا ہے، اگر نہیں سننے کا موڈ ہے تو اٹھ کر کے جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔
خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی محفل میں بلایا ہے۔ اسی خوش نصیبی پر میں آپ کو یہ شعر دے رہا ہوں۔ کسی نے اچھا کہا ہے کہ زبان پاک سے محشر میں اتنا کام لے لینا، یہ سورج آگ جب اگلے نبی کا نام لے لینا۔ بروز حشر کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے کہ 50,000 برس کا دن ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا۔ آج اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے کہ اس کا چہرہ ہمارے پاس ہوگا، ہماری طرف اس کا چہرہ ہوگا۔ اس وقت میں انسان پریشان ہوگا، کوئی کسی کا حامد و مددگار نہ ہوگا۔ لیکن ایسی محفلوں میں تم نے اگر شرکت کی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا انعام عطا فرمائے کہ زبان پاک سے محشر میں اتنا کام لے لینا، یہ سورج آگ جب اگلے نبی کا نام لے لینا کہ تم نے گزاری ہے گر ذکر رسول میں راتیں، تو بروز حشر خدا سے اس کا انعام لے لینا۔ بروز حشر خدا سے اس کا انعام لے لینا۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ تیز آندھی میں بھی اڑنے کا ہنر رکھتے ہیں، تیز آندھی میں بھی اڑنے کا ہنر رکھتے ہیں، عجیب وہ پرندے جو مدینے پہ اپنی نظر رکھتے ہیں۔ تیز آندھی میں بھی اڑنے کا ہنر رکھتے ہیں وہ پرندے جو مدینے پہ اپنی نظر رکھتے ہیں۔ ان کو پیاس کی شدت کا احساس کب ہوتا ہے؟ ان کو پیاس کی شدت کا احساس کب ہوتا ہے؟ ارے جو اپنے ہونٹوں کو نبی کے نام سے تر رکھتے ہیں، جو اپنے ہونٹوں کو نبی کے نام سے تر رکھتے ہیں۔ آئیے اسی پاک نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب سیٹ جیسا پہلا بولنا تھا ویسا کر دو اس کو۔ ہیلو اسپیکروں کو بیچ دے دیجیے، بعد میں چاہے کم کر دینا۔ ہیلو نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمانے سننا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے شعراء کرام سے تو آپ نے سنی ہے، مولانا عارف صاحب آپ کے پیش امام صاحب کی آواز تو ماشاءاللہ کافی بلند بھی ہے اور ترنم بھی اچھا ہے۔ میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان تمام قیمہ حضرات کی آوازوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی آوازوں کو یوں ہی بروز حشر تم قائم اور دائم رکھے۔ ابھی میرے بعد آپ مولانا مبارک صاحب سے کلام سنیں گے، کافی اچھا کلام پڑھتے ہیں آپ بھی، مچل کے بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہیں یا رسول اللہ کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ بولو نا مچل کے سبحان اللہ کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہی میری حسرت یہی ہے تمنا
کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور شعر ملاحظہ فرما لیں، چل کے بولے سبحان اللہ۔ کہ کہیں روتے روتے نہ بہہ جائے آنکھیں، کہیں ٹوٹ جائے نہ بے چین سانسیں، کہیں روتے روتے نہ بہہ جائے آنکھیں، کہیں ٹوٹ جائے نہ بے چین سانسیں، اور اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، اور حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، کہ سر حشر تشریف لاؤگے لیکن قبر میں بھی جلوہ دکھاؤگے لیکن، یعنی کہ ایک شاعر کی تمنا ہے کہ شر حشر تشریف لاؤ گے، قبر میں بھی جلوہ دکھاؤ گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کریں۔ سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن قبر میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، اور حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ شریف ملاحظہ فرما لے، چل کے بولے سبحان اللہ۔ کہ کہاں سا بلے گا رمے بوبکر سے، انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے، کہاں سا بلے گا رمے بوبکر سے، انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے، تڑپ ہے زیارت کیے میرے آقا، تڑپ ہے زیارت کیے میرے آقا، اور حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات پروردگار عالم کا پاک کلام اعلان فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب نے بھیجا۔ جہاں تک ہمارے رب کی رحبوبیت ہے وہاں تک ہمارے آقا کی رحمت ہے،
کیونکہ ہم اور آپ سب سے پہلی سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں نماز میں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اسی سے اپنے رب نے ہمارے رب نے اپنے محبوب کے بارے میں سمجھایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آقا کریم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا معجزات دکھائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی ایک روز ہمارے نبی کی دادا سے عرض کرتی ہیں عرب کے خلاف ہے یہ معاملہ، عرب کا دستور ایسا نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا تو آپ جواب دیتی عرض کرتی ہیں عرب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، عرب کا دستور ایسا نہیں ہے۔ عرب کا دستور تو یہ ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کا شوہر دنیا چھوڑ کر چلے جاتا ہے، اس کی بیوی نئے کپڑے نہیں پہنتی ہے، خوشبو استعمال نہیں کرتی ہے، عطر استعمال نہیں کرتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے۔ لیکن آمنہ کا دستور عرب کے خلاف ہے، وہ تو خوشبو بھی استعمال کرتی ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے، اچھے جوڑے بھی پہنتی ہے، لیکن میں منع کرتی ہوں لیکن مانتی نہیں، آپ ان سے منع فرما دیجئے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی دادی یعنی آمنہ کی ساس آپ کے سسر سے یہ کہہ رہی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ منع فرما دیتی، آپ ہی کہہ دیتی، لیکن آپ پھر جواب دیتی ہے جب میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو میری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، میری زبان پہ تالا لگ جاتا، مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی بہو یعنی کہ آمنہ کو آواز دیتی ہوں، بیٹی آمنہ عرب کے خلاف یہ معاملہ، عرب کا دستور ایسا نہیں ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کا شوہر دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے، اس کی بیوی خوشبو استعمال نہیں کرتی ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتی ہے، نئے جوڑے استعمال نہیں کرتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، رونے لگتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی نئے کپڑے نہیں پہنے، میں نے کوئی اچھا جوڑا نہیں پہنا، میں کبھی بازار گئی نہیں، میں نے عطر خریدا نہیں، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، ابا جان یہ گھر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا مہک رہی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے میرے والد محترم آپ نے تو صرف خوشبو کو سونگھا ہے، آپ نے تو صرف خوشبو کو سونگھا ہے، جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں پہاڑیوں پہ جاتی ہوں تو آواز آتی ہے او نبی کی امی تمہیں سلام، او نبی کی والدہ تمہیں سلام، ہم کہتے ہیں ہو سلام تم پہ بھی آمنہ، میرے لال پہ بھی درود ہو، ہو سلام تجھ پہ اے آمنہ، تیرے لال پہ بھی درود ہو، اور تیری گود کتنی عظیم ہے، کہ ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے اے میرے والد محترم آپ نے تو صرف خوشبو کو سونگھا ہے، لیکن میں نے ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ لیا، ایسے ایسے نظارے کر لیے جو آج تک نہیں دیکھے ہیں، آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ جس کی آمد پر آپ نے جلسہ سجایا ہے، آج کچھ لوگ اس پر فتوے بھی لگاتے ہیں، اور لگاتے کہ نہیں لگاتے ہیں؟ یہ کیوں مناتے ہو؟
ان سے ہم کہتے ہیں کہ ذکر ہم مناتے ہیں، چلنے والے چلتے ہیں، ذکر ہم مناتے ہیں، چلنے والے چلتے ہیں، کہ ذکر ہم مناتے ہیں اور چلنے والے چلتے ہیں، اور مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ سیدہ آمنہ طیبہ فرماتی ہے اے میرے ابا جان، آپ نے تو صرف خوشبو کو سونگا ہے، اب وہ دن وہ وقت قریب آ رہا ہے، چاند کی 12 تاریخ سوموار والا دن یعنی کہ پیر کا دن، آقا کریم کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے اس وقت میں میرے سسر یعنی کہ حضرت عبد المطلب بھی گھر پہ موجود نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلے گئے، گھر پہ کوئی موجود نہیں، اور میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ مجھے درد ولادت شروع ہونے لگا۔ درد ولادت کون سا میٹھا میٹھا درد جب بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچے کی پیدائش کا درد ہوتا ہے تو عورت کو کیسے معاملات ہوتے ہیں، جو اس کے ذہن میں ہوتا وہ بھی بھول جاتی ہے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹے کی پیدائش پر جو مجھے یاد نہیں تھا وہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ اکثر عورتیں بھول جاتی ہیں، لیکن آپ فرماتی ہیں جو مجھے یاد نہیں وہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ اب آپ کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب ایسے وقت میں دایا کا ہونا ضروری، بولے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اگر آ رہا تو چل کے بول دو سبحان اللہ۔ ایسے بچے میں دایا وقت میں دایا کا ہونا بولو ضروری ہوتا نا، لیکن آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے اور حضرت عبد المطلب بھی گھر پہ موجود نہیں، کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اب حضرت جبریل امی بھی اور شیخ اعظم پریشان ہے۔ جبریل امی پریشان ہے، اے مولا تیرا یار دنیا میں آنے والا ہے اور آمنہ کے پاس کو دایا نہیں، ایسے وقت میں دایا کا ہونا تو ضروری ہے، تو لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ ہمارے نبی کے والد